ہر سال بس کچھ ہی مہینوں کے لیے ڈیلٹا اوکاوانگو میں تازہ اور میٹھا پانی آتا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو صرف ہماری ہی زمین کو خوبصورت اور جینے کے لائق بناتا ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی وقت تھا جب ہماری زمین کچھ اس طرح کی دکھتی تھی، جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر یہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر دریا اور وسیع سمندر کیسے وجود میں آئے؟ دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سیارے زمین ہی کی مثل ایک اور دوسری دنیا بھی تھی، جہاں ایسے ہی سمندر ہوا کرتے تھے؟ پھر آخر کار اس کا سارا پانی کہاں غائب ہو گیا؟ صرف ہماری زمین ہی ہمارے رہنے کا گھر کیسے بنی؟ جب وہ بھی زمین ہی کی طرح تھی تو وہاں پر انسان آباد کیوں نہیں ہو سکے؟ آئیے اس پانی کی کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا نام ہے احسن بن عشرت اور آپ کو دی یونیورس کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ گرمی کے موسم کی وجہ سے یہاں ڈیلٹا کی خوبصورتی کم ہو گئی ہے اور یہاں بھرا تازہ میٹھا پانی ختم ہو رہا ہے۔ یہی چیز ان ہاتھیوں کو پانی کی تلاش میں آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہے چھوٹا ہاتھی جس کا نام میٹسی ہے۔ یہ اپنوں کے ساتھ اگلے 8 مہینوں تک ایک ایک کر کے ان پانی کے گڑھوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہے گا، اور پانی کیسے تلاش کرنا ہے اس کا پورا ہنر ان بڑے ہاتھیوں کے پاس ہے، جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ دوستوں، اس سفر پہ زندہ رہنے اور پانی کو تلاش کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں، ورنہ پانی کے بنا یہ مر جائیں گے۔ ہمارے اس بلو پلینٹ پہ پانی کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، اور اگر ہم اسے زمین کے باہر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ زمین کے سب سے سوکھے ریگستان بھی ہمارے سولر سسٹم کے باقی حصوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے سیٹرن کا برفیلا چاند انسیڈلس، جہاں کئی کلومیٹر کی اونچائی تک برف کے فوارے نظر آتے ہیں۔ پھر اس سے تھوڑا اور آگے مارس۔ یہاں کی دوستوں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر پانی ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور اس وینس پر تو پانی ابل کر اڑ ہی جاتا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق فی الحال ارتھ ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں بہتا ہوا پانی موجود ہے، اور میٹسی ابھی اپنوں کے ساتھ ایک پانی کے گڑھے میں پانی پیتے ہوئے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اتنے سارے ہاتھیوں کی وجہ سے یہاں پہ بھی پانی ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں وہاں پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ پانی کا گڑھا اس تپتی دھوپ میں سوکھ جائے۔ خواتین و حضرات، گرمی اور زمین کی جنگ کافی پرانی ہے، اتنی پرانی کہ جب ہمارا یہ بلو پلینٹ بلو نہیں تھا۔ 4 ارب 50 کروڑ سال پہلے زمین اپنی شروعاتی دور میں تھی۔ یہ بس پگھلی ہوئی چٹانوں کا ایک گرم سا گولا تھا، جو آگے چل کر ایک سوکھی اور بے جان دنیا کی شکل لینے والا تھا۔ مگر دوستوں، ہمارے سولر سسٹم میں ہی کروڑوں کلومیٹر دور اس کے سب سے ٹھنڈے حصوں میں پانی کے کرسٹلز پیدا ہو رہے تھے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپس میں جڑ کر ایسٹرائڈز کی شکل لے لیتے ہیں۔ یہ برفیلی چٹانوں کی دور دور تک پھیلی ایک پٹی سی بن جاتی ہے، لیکن اس وقت یہ ہماری زمین سے ابھی کافی دور ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا پلینٹ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، جس کا نام تھا جوپیٹر۔ دوستوں، سولر سسٹم کی اندرونی ہنگامہ خیز طاقتیں اس پلینٹ کو سورج کی طرف مسلسل کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور یوں جوپیٹر کی ایسٹرائڈ سے ٹکر ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی یہ ایسٹرائڈ سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھا تو اس کی گریویٹیشنل فورس نے ان برف کی چٹانوں کو ہر طرف اچھال دیا، اور یوں یہ برف اور پانی سے بھری چٹانیں زمین کی طرف آنے لگتی ہیں۔ دوستوں، اب یہ واٹر مالیکیول زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ اربوں سالوں تک یہ ایسٹرائڈ شکل لے رہی زمین کی بنیادی بناوٹ میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ان واٹر مالیکیولز کا یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا، اور ابھی انہیں کافی لمبا راستہ طے کرنا تھا۔ وہ لاکھوں سالوں تک زمین کے اس پگھلے ہوئے اندرونی حصوں میں قید رہے، اور رب کریم کے کن کا انتظار کرتے رہے جو انہیں آزاد کر دے۔
دوستوں آج بھی زمین کا آدھا تر پانی قید ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد ضرور دیکھا ہوگا کہ لوگ پانی کے لیے اکثر زمین میں بورنگ وغیرہ کروایا کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی یہ ہاتھی بھی کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جن سے پانی کو دور سے سونگھ سکتے ہیں اور زمین کے اندر بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کہاں ہے۔ دوستوں پانی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، جیسا کہ سیل۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک لیونگ تھنگ ہے۔ تقریباً ہر قسم کے سیل میں پروکیریوٹک بیکٹیریا سے لے کر یوکیریوٹک تک ان سب میں 70 سے 90% پانی پایا جاتا ہے۔ اور رب کریم اس بات کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ دوستوں اگر یہ پانی زمین کے اندر ہی پھنسا رہتا، ایسے میں ہاتھی بھی نہ ہوتے اور کوئی زندگی بھی نہیں ہوتی۔ جب پانی اسٹرائڈ کے ذریعے زمین کی سطح کے بہت اندر قید ہوتا ہے، یہ اس وقت میگما کے بڑے سمندر کے نیچے دفن رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اور ایک ٹھوس کرسٹ میں بدل جاتی ہے، اور پھر آخر کار اندر کا ابلتا ہوا حصہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اس بڑے بڑے والکینوز نے گیس اور بھاپ کو کئی کلومیٹر کی اونچائی تک اچھال دیا، اور یوں واٹر مالیکیولز آزاد ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں سالوں تک یہ بادل بنتے اور بڑھتے گئے اور ان میں پانی کا مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر جب زمین کا ٹیمپریچر اس قابل ہو گیا کہ پانی اس پر ٹھہر سکے، اب ہوتی ہے بارش، جو کئی ہزار سالوں تک جاری رہتی ہے۔ اس سے چھوٹے چھوٹے پانی کے گڑھے دریا میں بدل جاتے ہیں اور جھیلیں بڑے سمندر کا روپ لے لیتی ہیں، اور زمین کی سطح ایک بڑے اوشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ابھی یہ ہاتھی اسی پانی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ سوکھے کے اس دور میں یہاں ہر کوئی بھوک پیاس سے جوجھ رہا ہے، اور ان شیروں کی نظر ایک چھوٹے ہاتھی پر مسلسل جمی ہوئی ہے، اور آج یہ چھوٹا ہاتھی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتا ہے۔ یہ سارے اپنے ساتھی کی موت پر غمزدہ ضرور ہیں، اور موت ہی وہ ایسی چیز ہے جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرتے ہیں۔ دوستوں اس تپتی دھوپ میں اکیشیا کا یہ درخت امید کی ایک کرن ہے۔ وہ یوں کہ اس کی لمبی جڑیں اتنی گہرائی تک جا سکتی ہیں جہاں تک یہ ہاتھی خود نہیں کھود سکتے۔ یہ وہاں سے پانی کھینچ کر اپنی ٹہنیوں اور پتوں تک پہنچا دیتی ہیں، اور یہ درخت ہوا میں آکسیجن اور بھاپ چھوڑتا رہتا ہے اور بادلوں کو بارش کا پیغام دیتا ہے، اور یہی پانی اور درخت اس زمین کو جینے لائق بناتے ہیں۔ دوستوں یہ ہیں قدرت کے وہ بن مانگے تحفے، لیکن یہ آپ سے چھینے بھی جا سکتے ہیں۔ کہ بہت سالوں پہلے ایک اور پلینٹ ایسا بھی تھا جہاں پانی موجود تھا۔ یہ ہماری زمین ہی کی طرح ایک پانی والی دنیا تھی۔ جیسے پانی ہماری زمین پر آیا، بالکل ویسے ہی مارس پر بھی آیا تھا۔ ٹھیک ویسے ہی یہاں پر بھی دریا بنے اور پھر سمندر، اور بالکل زمین ہی جیسی ایک اور دنیا بننے جا رہی تھی۔ دوستوں اگر ایسا ہوتا تو کیا پتہ آپ کی پیدائش زمین کے بجائے مارس پر ہوئی ہوتی، یا آپ نے اپنی دوستیاں مارس پہ رہنے والے لوگوں سے لگائی ہوتی، یا پھر کوئی حالات سے تنگ آ کر جرمنی فرانس جانے کے بجائے مارس پر سیٹل ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا۔ مگر یہ ساری باتیں ہماری امیجنیشنز تک ہی محدود رہ گئیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ مارس کے پاس ہی ایک دہکتا ہوا نیوکلیر ری ایکٹر موجود تھا، ہمارا سورج۔ اس سے نکلنے والے پارٹیکلز اتنے طاقتور اور خطرناک ہوتے ہیں جس سے پورے کے پورے پلینٹس تباہ ہو سکتے ہیں، جنہیں سولر ونڈ کہتے ہیں۔ یہ پارٹیکلز تقریباً 400 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ہمارے سولر سسٹم میں آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے مارس کے ایٹماسفیئر میں گھس کر یہاں پر موجود تمام واٹر مالیکیولز کو تباہ کر دیا، اور یوں دھیرے دھیرے مارس کی حفاظتی لیئرز کو پوری طرح ختم کر دیا۔ اس کا سارا پانی سوکھ کر اسپیس میں کہیں اڑ گیا اور زندگی کے آثار بالکل ختم ہو گئے۔ دوستوں یہی حال ہماری زمین کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہماری زمین بچی رہی، کیونکہ زمین کی گہرائیوں میں اس کا پگھلا ہوا حصہ جلتا اور گھومتا رہتا ہے۔ اس سے ایک زبردست میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے جو سورج کی طرف 65,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہی وہ پروٹیکشن فورس فیلڈ ہے جو
ارتھ کو ان خطرناک سولر ونڈ سے بچاتی ہیں۔ یہ میگنیٹک فیلڈ ان سولر ونڈز کو زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے روکتی ہیں اور ہمارے لیے ضروری پانی کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری زمین خوبصورت سی اور نیلے پیلے رنگ کی نظر آتی ہے، جسے ہم آج بلیو پلینٹ کہتے ہیں۔ دوستوں، اب ان ہاتھیوں کو پانی کے گڑھوں کے بجائے بارش کا انتظار ہے، کیونکہ انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ کیونکہ ان کے قدرتی تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ یہ ہاتھی 240 کلومیٹر دور سے بھی بادلوں کی کم فریکوینسی والی گڑگڑاہٹ کو بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ اور اب وقت ہے واپس اوکاوانگو لوٹ جانے کا، اور یوں 8 مہینے کی مشقت کے بعد آخر کار یہ پانی میٹسی اور اس کے اپنوں تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور دوستوں، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا الا ماشاء اللہ۔ دوستوں، اب جب بھی آپ ایک شیشے کے گلاس میں پانی کو پینے لگیں گے تو ایک بار ضرور سوچیے گا کہ یہ وہی پانی ہے جو اتنی مشقتیں جھیل کر اسپیس سے ہوتا ہوا پھر زمین سے نکل کر آپ کے پاس پینے کے لیے موجود ہے۔ شاید اسی لیے ہم مسلمان پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، 3 سانس میں پیتے ہیں اور پھر پینے کے بعد اپنے رب کریم کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا بھی کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس پانی کی کہانی۔ پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔